حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان شہزاد شمیم اور میرے ساتھ استاد محترم موجود ہیں جناب سر منظور احمد صاحب، اور آج کی اقبالیہ کی نشست میں آپ کے لیے ٹاپک لے کے آئے ہیں کہ اگرچہ کہ ہم آپ نے دیکھتے ہیں علماء کرام کو دیکھتے ہیں، مذہبی پیشواؤں کو دیکھتے ہیں، سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں، رہنماؤں کو دیکھتے ہیں، لیڈرز کو دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ شعروں کے بغیر ان کی کوئی بھی تقریر، کوئی واعظ، کوئی نصیحت پورا نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہوتا، مگر اس کے باوجود بھی ہم یوں دیکھتے ہیں کہ بدکتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک کے مذہبی پیشوا ہوں، کسی بھی فرقے سے ان کا کوئی تعلق ہو، کسی بھی پارٹی، سیاسی پارٹی، کوئی بھی کسی بھی گروہ سے ان کا تعلق ہو، یہ سبھی لوگ زیادہ بدکتے بہت ہیں، زیادہ بات آگے نہیں کرتے۔ یا اگر ہم دیکھیں ان کے درس و تدریس میں جو مختلف مکاتب فکر ہیں تو ان میں بھی ہمیں علامہ اقبال شعروں کی حد تک تو کچھ اشعار کی صورت میں تو ان کو نظر آتا ہے ان کے سلیبس میں، مگر اس سے آگے نہیں بڑھتے، جبکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی 13 کتابیں ہیں جناب، مطلب 11 کتابیں ہیں، 7 فارسی میں ہیں، 4 اردو میں ہیں، 9000 اشعار فارسی میں ہیں، 7000 اردو میں ہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ کوئی ٹاپک نہیں چھوڑا جس پہ انہوں نے نصیحت نہ کی ہو، اپنا عرقریزی نہ کی ہو۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا استاد محترم سے کہ آخر یہ جو مکاتب فکر ہیں، مختلف مسالک کے جو علماء ہیں، یہ دیکھتے کیوں ہیں؟ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسرا جو ہمارے اسلام کو ایک شخصیت گزرے ہیں ابن عربی، انہوں نے وحدت الوجود کے نام سے ایک نئی توضیح پہ بیان کی، نیا ایک قسم کا اپنے حساب سے اس کی تشریح کی علم و فلسفے کے حساب سے، اور اس چیز نے وحدت الوجود نے ہمارے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ ان کی مطلب وہ چاہتے کیا تھے اور اس سے ہمیں کتنا نقصان پہنچا ہے، میں چاہوں گا کہ اگر اس میں بھی وقت ملے جب آپ تو سر اس پہ بھی ذرا تھوڑی سی روشنی فرما دیں۔ پہلے آتے ہیں مکاتب کی طرف سر، کہ علامہ اقبال کے جو نظریات تھے، جو تعلیمات تھیں، یہ لوگ ان سے بدکتے کیوں ہیں؟ آج تک ہم فائدہ کیوں نہیں اٹھا سکے، جبکہ وہ 100-150 سال پہلے بھی جو باتیں انہوں نے کی تھی آج بھی وہ ماشاءاللہ اسی طریقے سے میں نظر آ رہی ہیں، اور بڑی انہوں نے اسی پیک کی بات کی تھی، میرا جس میری مرضی کی بات کی کہ لوگ یہ باتیں کریں گے، ہماری بچی یہ باتیں، ایسی بہت سی پیشن گوئی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا مسلمان اکٹھے ہو رہے ہیں، جیت رہے ہیں، یہ جب اکٹھے ہو جائیں گے تو فتح ہوگی۔ 1907 میں انہوں نے بات کی، 1923 میں انہوں نے بات کی، فاطمہ بنت عبداللہ کے حوالے سے بات کی، جب وہ کرتبہ گئے وہاں انہوں نے بات کی، اور جب وہ بڑی مسجد تھی جو قوت اسلام جس کا نام تو رکھا تھا اس پہ انہوں نے بات کی، دریا کے کنارے وہاں بھی انہوں نے بات کی، راہ میں جب انہوں نے نام سے جب بات لکھی کہ دریا کے کنارے بیٹھے، اس وقت انہوں نے بات کی۔ اتنی پیشن گوئیاں کرنے کے باوجود ہم لوگ نہیں آج تک نہ اسلام بھی صحیح طریقے سے نہیں ہم پال سکے، نہ سنبھال سکے، نہ اس پہ عمل کر سکے، نہ علامہ اقبال کو سمجھ سکے، نہ ہی علامہ اقبال کو ہم آگے بیان کر سکیں، نہ اپنے بچوں تک بتا سکیں۔ تو اس بارے میں تھوڑا سا سر روشنی فرمائیں پلیز۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو موضوع آپ نے چھیڑا ہے نا، جی سر، یا جو آج آپ نے آپ کی مضراب، جی سر، ڈاکٹر صاحب مضراب کہتے ہیں کہ یہ جو فنکار ہوتے ہیں نا، آپ نے کئی دفعہ ٹی وی پر دیکھا ہے کہ وہ جب وہ گٹار کو یا انسٹرومنٹ کو تاروں کو چھیڑتے ہیں نا، جی سر، تو ان کی انگلی میں ایک رنگ ہوتا ہے، رنگ ہوتا ہے نا، بالکل، اس کو مضراب کہتے ہیں۔ جی ہاں، ڈاکٹر صاحب آج جو آپ نے یہ تاریخ کے ساز پہ جو مضراب لگایا ہے نا، ارشاد فرمائے سر اس پہ۔ میں کہتا ہوں یہ یعنی آج کی جو یہ جو انوائرمنٹ ہے یا جتنے بھی سرکمسٹانسز ہیں ہمارے، اور جتنی بھی زندگی کے مختلف اینگلز ہیں، پہلو ہیں، جی سر، میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب ایمانداری سے بات کرتا ہوں جی سر، کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے نا تو مسئلہ حل ہو جائے۔ ارشاد، اور ایک حوالے سے یہ اتنا سینسیٹیو مسئلہ بھی ہے یہ، جی ہاں، ٹھیک ہے، کہ اب ڈاکٹر صاحب ایک بات ماننی پڑے گی کہ آج جو باتیں ہم اوپن کر رہے ہیں، جی ہاں، آج سے 100 150 200 سال لوگ پہلے
بند کمروں میں ڈر کے نہیں کرتے تھے. صحیح بات ہے. یعنی ملوکیت جی ہاں. اور یہ سرمایہ داری اور بادشاہت اور جو ان کے وہ جو ان کا انوائرمنٹ تھے. جی ہاں. لیکن ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جس طرح علامہ اقبال نے زمانے کے حوالے سے کہا نا کہ جو تھا نہیں ہے بالکل. جو ہے نہ ہوگا، صحیح. یہی ہے ایک حرف مہرمانہ، قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ. صحیح. میری صراحی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آج 21ویں صدی ہے. جی. تو زمانہ کہتا ہے میری صراحی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ، ہر ایک سے آشنا ہوں، جدا جدا رسم و راہ میری، کسی کا راکب کسی کا مرکب کسی کو عبرت کا تازیانہ. صحیح. تو بات یہ ہے کہ یہ میں اس حوالے سے کہوں کہ ہم خوش نصیب بھی ہیں. جی. اور جو یہ جو ہماری نسل ہے جی. کہ اس حوالے سے میں ڈاکٹر صاحب سچی بات ہے میں بہت پر امید بھی ہوں جی. کہ انشاءاللہ جس طرح اقبال ایک جگہ کہا ہے نا کہ نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. صحیح. تو میرے خیال سے جو میں سوچ رہا ہوں اس حوالے سے تو جلدی یہ آ رہا ہے انشاءاللہ وہ وقت کہ بہت زیادہ ہمیں وہ جو قرآنی جو نقطہ نظر ہے اب پوری بنی نوع انسان میں اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں. صحیح ہے. تو آپ نے یہ جو بڑا جس ساز پر آپ نے یہ مضراب لگائی ہے نا، یہ جو یہ ٹیوننگ جو آپ نے کی ہے نا، جی سر. تو یعنی اس کے بے شمار پہلو ہیں. ارشاد. جی. ڈاکٹر صاحب ایک پہلو آج میں آپ کو آلریڈی آپ کو پتہ ہی ہے. جی. بہرحال یہ اقبال کے الفاظ ہیں جو میں دہرا رہا ہوں. جی. کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہندوؤں کے دل و دماغ میں جی. عملیات اور نظریات کی عجیب آمیزش ہوئی ہے. صحیح. بالکل. یہ ڈاکٹر صاحب ایک بات میں آپ کے حوالے سے آپ کے تھرو یہ نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں جی کہ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں. جی. یہ علامہ کے الفاظ ہیں کہ ہندو قوم کے دل و دماغ میں نظریات اور عملیات کی عجیب آمیزش ہوئی ہے. صحیح. اس قوم کے منہ شگاف حکمہ نے، منہ کہتے ہیں بال کو، بالکل. کہتا ہے کہ اس قوم کے جو حکمہ تھے جی. وہ بال کی کھال اتارتے تھے. اس قوم کے منہ شگاف حکمہ نے جب قوت عمل کی حقیقت پر انتہائی دقیق بحث کی تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یعنی یہ جو ہے نا بہت بات سمجھنے کی ہے. جی ہاں. کہ انا جی. کی حیات کا یہ مشہود تسلسل جو تمام علائم اور مصائب کی جڑ ہے. جی. یعنی ہندو قوم کے حکمہ منہ شگاف حکمہ نے جب قوت عمل کی حقیقت پر انتہائی دقیق بحث کی ہے تو وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انا کی حیات کا یہ مشہود تسلسل جو تمام علام و مصائب کی جڑ ہے، عمل سے اس کا تعلق ہے. وابستہ ہے. ٹھیک. صحیح. بالکل صحیح. دوسرے لفظوں میں علامہ کہتے ہیں کہ انسانی انا کی موجودہ کیفیات و لوازمات، جی. انسانی انا کی موجودہ کیفیات و لوازمات کا
गुज़श्ता तरीक़ा अमल से तल्लुक़ है और ये अमल उस वक्त तक रहेगा जब तक ये अमल जारी रहेगा। डॉक्टर साहब है ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अल्लामा ने कहा है कि हिंदू यानी अब कृष्ण जी महाराज जो हैं वो पता नहीं कितने हज़ार साल पहले हैं जिन्होंने ये भगवत गीता जिसको कहते हैं नगमा रब्बानी, इसका तर्जुमा है। जी जी। तो अब भगवत गीता में कृष्ण जी ने कहा है कि यानी ये जो हिंदुओं में है ना कि जो आत्मा है, रूह है, वो मुसलसल जो है ना मुख्तलिफ कालबों में आके ढलती है। तो कहते हैं कि इसकी बुनियादी वजह है कि इसके पीछे अमल है। तो अगर तुमने अना के फंदे से निजात हासिल करनी है तो तर्क अमल करो। तो अल्लामा कहते हैं कि ये बड़ी एक अजीब मुमासलत है यानी हिंदुओं और मुसलमानों में कि जिस यानी गीता की तफसीर शंकराचार्य ने जिस नुक्ता नज़र से की, शेख इब्ने अरबी अंदलुसी ने उसी तरीक़ा से कुरान की तफसीर की। ये वो शेख मोहम्मद अकबर के नाम से मशहूर थे। हाँ, जो कि तारीख, और ये सारे 12वीं 11वीं 12वीं 13वीं सदी में ये लोग हैं सारे। डॉक्टर साहब आज 21वीं सदी है। बल्कि अल्लामा तो कहते हैं खुलफाए राशिदीन के बाद से लेके बल्कि हम 20वीं सदी तक हम ये देखते हैं कि इन्हीं के दाव पे यानी ये जो आपने आज मिज़राब लगाई है ना, मैं कहता हूँ काश कि ये चीज़ जो है ना अगर हमारे ये मीडिया और हमारे दानश्वर और जिस तरह इकबाल ने इसको, और आपको ये भी सुनकर डॉक्टर साहब बड़ी वो होगा कि इकबाल ने जब इसको पॉइंट आउट किया तो पूरी यानी ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे एशिया और पूरे दुनिया में जो है ना कोहराम मच गया था। अच्छा, कि इकबाल ने ये क्या जुल्म कर दिया। अच्छा 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 कि यानी वादतुल वजूद जी जो है वो यानी जिस तरह इकबाल कहता है ना कि हमारा, इकबाल जवानों को वो अपने खुतबात में ज़्यादा वो राग़िब करते हैं कि तुम्हारी नज़र जो है ना हर अहद के जो है ना जहान इल्म पर होनी चाहिए। जी जी। अब 11वीं 12वीं 13वीं सदी में अब अंदाज़ा लगाओ कि 13वीं सदी में यानी ततारियों, हलाकू और चंगेज़ों ने जो है ना बगदाद की ईंट से ईंट बजा दी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि वो क्यों ईंट से ईंट बजा दी। जी सर। कि उस वक्त जो हमारे मुसलमान जो थे वो अमल से टोटल जो है वो बेगाना हुए थे, और जो थे ततारी और ये हलाकू जो थे यानी उसमें बड़े ऐसे वाक़यात आए हैं। कहते हैं कि एक खातून जो है ततारी की एक दिन सुबह के टाइम बाहर निकलती है तो उसने एक ना मुसलमान को देखा और कहती है मेरे पास तुझे कत्ल करने के लिए कोई चीज़ नहीं है तो तू बैठ जा, मैं ज़रा घर जाती हूँ और जाके मैं कोई शार्प एज लेके आती हूँ। वो घर गई है और वहाँ से वो कोई तलवार टाइप चीज़ या शार्प एज लेके आई है और आके, और वो मुसलमान वहाँ खौफ के मारे वहाँ बैठा हुआ है और उसने आके उसको कत्ल कर दिया। जगह से हिला भी नहीं। इतनी दहशत थी उनकी। हाँ, तो डॉक्टर साहब ये जो आज का जो आपने मौजू, मैं समझता हूँ कि काश के ये हमारे नौजवान इस बात को समझ जाएँ, और ये जो हमारी जो फ़िरका वारियत है और ये जो हमारे मुख्तलिफ मसलक हैं, जी सर, इनका भी जो बहुत बड़ा बुनियादी मसला है ना कि मुल्कियत सरमायादारी ने, जिस तरह इकबाल ने अरमगान इजाज़ में कहा है ना कि बाकी ना रही तेरी वो आईना ज़मीरी,
اے کشتہ سلطانیوں ملائی و پیری، ہیں جی سر، کہ اے مسلم، اور یہ اقبال نے 20ویں صدی میں کہا ہے۔ جی تو ڈاکٹر صاحب جو یعنی اقبال علیہ رحمہ نے جب یہ کہا ہے نا کہ یہ وحدت الوجود جو ہے، یہ جب مسلمانوں میں اسلام کا ایک ایسا جزو بنا دیا گیا، جی سر، میں پھر دہراتا ہوں جی بالکل، کہ شیخ ابن عربی کی شخصیت، اور وہ انتھک مفسر تھے وحدت الوجود کے، اور آگے جو ان کے شاگرد تھے عوض کربانی اور وہ یہ عراقی، جی جی، ٹھیک ہے، یہ دو بڑے شاگرد تھے نا ان کے؟ ہاں، جی، اور انہوں نے جناب نا اس کو اس شدت سے پھیلایا کہ 14ویں صدی میں آ کے تو جناب نا خصوصی طور پر یہ ایران اور یہ جتنا بھی ہندوستان جو تھا نا، یہ یعنی دوسرے لفظوں میں کہ مسلمان تو آپ کو نظر آتے تھے، لیکن وہ جس طرح اقبال نے وہ ساقی نامے میں کہا ہے نا کہ تمدن تصوف شریعت کلام بتان عجم کے پجاری تمام، تو یہ وہ بیک گراؤنڈ تھا۔ تو آج بھی جو ہے ہمیں مسلمانوں میں جو بے عملی، خوف، مایوسی، غم ہیں یعنی بدھ گری جو ہے ابھی بھی جاری ہے، جاری ہے۔ جاری ہے، اب دیکھیں نا، کسی شکل میں انہوں نے بدھ بنا کے ان کی پوجا پاٹ جاری رکھی ہوئی ہے۔ اب دیکھو اپنے ڈاکٹر صاحب کتنا اقبال علیہ رحمہ نے ہمیں سمجھایا ہے، کہتا ہے کہ اگر زندگی کی آپ نے خوشی حاصل کرنی ہے تو کہتے ہیں کہ لذت حیات جی، انا کی انفرادی، انا مین منظور، ڈاکٹر، جی، فرد، شخصیت، آہ، کہتے ہیں کہ لذت حیات انا کی انفرادیت، جی جی، اس کا اثبات، استحکام اور توسیع سے وابستہ ہے۔ صحیح صحیح، اب 20ویں صدی میں علامہ اقبال نے یہ اتنا بڑا جو ہے وہ میں کہتا ہوں کہ انہوں نے اسٹروک لگائی ہے کہ میں کہتا ہوں ابھی تک یہ وہ لرزہ طاری ہے ان پر۔ صحیح صحیح، ٹھیک ہے، سمجھا، اب وہ وقت آ گیا ہے، اب میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں کہ فطرتی طور پر جو ارتقاء ہو رہا ہے، جو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور یہ سماوات کا، اور یہ جو ہم جو ہے نا، اب دیکھیں نا جب اقبال کہتا ہے کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا، یہ خود فراخی افلاک میں ہے خار و زبوں۔ صحیح، بالکل صحیح، اب 12ویں 13ویں صدی میں لوگوں کو کیا پتا تھا کہ یہ سماوات کو ماپنے کی اکائی 20ویں صدی میں جا کے پتہ لگے گی، لائٹ ایئر، ہاں جی ہاں، کہ یہ جناب نا 1,86,000 میل فی سیکنڈ اس کی رفتار ہوگی، جی جی، ٹھیک ہے، اور سورج جو ہے نا وہ 9 کروڑ 29 لاکھ میل دور ہے، آہ، اور 109 گنا ڈائی میٹر بڑا ہے زمین سے، بالکل، ہیں، اور 13 لاکھ زمینیں اس میں سما سکتی ہیں۔ 12ویں 13ویں صدی میں یہ کوئی سمجھ سکتا تھا؟ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں، تو آج یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی یعنی باک نہیں ہے کہ ہمارے تمام مکتب فکر جتنے بھی ہیں، مسلک جو ہیں، بالکل، یہ ان کے طالب علموں کو، بلکہ میں کہتا ہوں ان کے اساتذہ کو بھی یہ ہوا نہیں لگی، بالکل، تو وہ وہی پرانی، اب علامہ خطبات میں کہتے ہیں اس بات کو، وہ مانتے ہیں کہ چلو میں مانتا ہوں کہ یار تم نے وہ 12ویں 13ویں صدی میں جب ہلاکو نے، اور ڈاکٹر صاحب یہ کہتے بھی ہیں علامہ کہ بھئی اس دور کا مورخ یہ کہتا ہے کہ شاید دنیا میں اب اسلام اٹھ نہیں سکتا، تو کہتا ہوں کہ اگر اس دور کے لوگوں نے، علماء نے کہا ہے کہ یہ 4 مکاتب فکر حتمی ہیں، تو چلو مان لیتے ہیں کہ مزید انتشار نہ پڑے، لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وہ 20ویں 21ویں صدی میں آ کے تو تم اجتہاد کرو کہ جہان علم کہاں سے کہاں چلا گیا۔ کہاں چلا گیا؟ ابھی سنا کہ جرمنی نے 400 اپنے جو ہے اپنے کیا کہتے ہیں بڑے، میں نے ابھی تھوڑے ٹرک جو ہیں ان کے ڈرائیور لیس ان کی اجازت دے دی ہے کہ 400 ان کے جو ٹریلے ہیں ہیوی ڈیوٹی والے، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہزاروں ٹن وزن لے کے جانے والے، 400 کو اجازت مل گئی ہے، اور ان کے یہاں 1.5 لاکھ کے قریب ایسے بڑے ٹرک ہیں جن کو 2030 تک کہتے ہیں آج سبھی کو اجازت مل جائے گی،
بلکہ کچھ دن پہلے ایلن ماسک ہے جس نے وہ مریخ پہ پلاٹنگ شروع کی ہوئی ہے کہ مریخ پہ وہ پلاٹ بیچ رہا ہے، اس نے سیٹلائٹ فون ایجاد کیا ہے جس کے ذریعے سے آپ چاہے خلا میں چلے جائیں چاہے سمندر کے اندر 100 میٹر چلے جائیں آپ کا نیٹ خراب نہیں ہوگا، لیکن دنیا کے کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں آپ کو پوری سپیڈ سے، بہترین سپیڈ سے، آج سے یعنی آج جو ہمارے پاس سپیڈ ہے اس سے ہزاروں گنا تیز سپیڈ سے آپ کو پیغام جائے گا۔ بڑی بڑی موویز آپ کچھ سیکنڈ میں آپ بھیج سکیں گے، اور آپ کو چارج کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، تو ایسا موبائل لے کے آ رہا ہے۔ اب دنیا تو کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، بلکہ جناب وہ بھی وہ بتا رہے تھے پیچھے امریکہ میں تجربہ کیا کہ میل اور فیمیل کا ایگ اور سپرم لے کے زائگوٹ بنا کے وہ ایک مشین ہے کہ ماں کے پیٹ کی مانند جہاں اس طریقے کے روبوٹ بنائے ہیں انہوں نے، انکیوبیٹر بنائے ہیں کہ اب اس کے اندر بچہ پرورش پائے گا اور بچہ جناب 9 ماہ پورے کر کے وہ پورا بچے کی طرح اسے پیدا کیا جائے گا۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور ہم لوگ ابھی تک نہیں سمجھ پائے۔ ہم دیکھو نا علامہ اقبال نے بڑے طریقے سے بعض اشعار میں بڑے شوخی سے بھی بات کی ہے اللہ سے کہ باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تو کیوں، بالکل صحیح، کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر۔ اللہ میں کٹے گا تھوڑا ویٹ کرو، میں نا جی کام کر کچھ آپ نے ٹھیک ہے، کام کر کے اب دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ کتنی وہ سائنٹیفک بات کی آج کے دور کی، اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بالکل، اب ہمارے معصوم بچوں کو کہا جا رہا ہے بڑے بڑے معصومانہ انداز سے کہ اپنے سے نہ ہونے کا یقین، بالکل اپنے سے نہ ہونے کا یقین۔ وہ یار علامہ کہتے ہیں کہ بے عمل کر دیا ہے مخلوق کو، مطلب کہ دنیا کو۔ انا کی حیات جو ہے اس کی لذت جو ہے وہ ہے ہی اس میں ہے کہ ہماری انفرادیت، بالکل اس کا اثبات، جی ہاں، اس کا استحکام اور اس کی توسیع، وحدت الوجود جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے ہر چیز جو ہے، دنیا خدا ہے۔ اللہ دیکھیں ٹھیک ہر ہے، چیز کو خدا، جب بھی تو ہندو بندروں کو بھی مانتے ہیں، سانپوں کو بھی مانتے ہیں، گائے کو بھی مانتے ہیں، ہر چیز کو ٹھیک مانتے ہے، ہیں۔ تو یہ اب ہندو جو ہے اس کے وہ جو ہے اس میں اب اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مغربی ایشیا میں اسلامی تحریک ایک زبردست